بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں وجیہہ زبیر. ناظرین, آج ہم دونوں مل کے ایک بہت دلچسپ موضوع لے کر آئے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. ہم بچوں کی زندگی میں بہت اچھی چیزیں لانا چاہتے ہیں. ہم انہیں کامیاب اور ایک خوشحال انسان بنانا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ بچوں کو کب سکھانا ہے. اور ناظرین, یہ نہ سمجھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے, ہم بچوں کو سکھا سکھا کے تھک جاتے ہیں. بلکہ والدین کہتے ہیں ہم بچوں کو سکھا سکھا کے مر گئے, لیکن بچے ہماری بات سن نہیں رہے ہوتے. کیوں نہیں سن رہے بچے آپ کی بات؟ اس کی وجہ بچے نہیں ہیں, اس کی وجہ آپ ہیں. آپ نے صحیح ٹائمنگ کا انتخاب نہیں کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس وقت سمجھانا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ایسا سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص غصے میں ہو اس کو سمجھانا نہیں چاہیے. بزرگان دین تو اتنا منع کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص غصے میں ہو اسے اللہ اور رسول کا نام لے کے بھی مت سمجھایا جائے. وہ اتنے غصے میں ہوگا, نہ اس کو خدا کی پرواہ ہوگی نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہوگی. تو انسان کو سمجھانے کا ایک وقت ہوتا ہے. اچھا, بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات باپ سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہے. بچہ لفٹ نہیں کراتا باپ کو, لیکن جب وہ تھک ہار کے بچہ باہر نکلتا ہے, دوستوں میں جا کے بیٹھتا ہے, دوست وہی بات سمجھاتا ہے کہ یار ایسا کر لے تو. اچھا, باپ نے بھی یہ سمجھایا تھا لیکن اس نے باپ کی نہیں سنی. دوست نے کہا یار صحیح ہے, میں بالکل صحیح ہے, یہ کام کرنا چاہیے. وہ آتا ہے گھر آ کے کہتا ہے ہاں میں یہ کام کروں گا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. اس کے ابا اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے, کورس کرنا تھا. اس نے کہا میں کروں گا ہی نہیں. اچھا, وہ میرے پاس آ کے بیٹھا, ہم باتیں کرنے لگے. میں نے کہا یار یہ بہت امپورٹنٹ کورس ہے, تمہیں فائدہ ہوگا, ساری زندگی فائدہ ہوگا, تم یہ کورس کر لو. اس نے کر لوں. اس نے کہا کر. میں نے کہا کر لو. وہ گھر گیا جا کے اس نے کہا میں کورس کر رہا ہوں. اس کے ابا کو مزید غصہ آ گیا جب میں نے سمجھایا تھا, جب سمجھ میں نہیں آیا تو. اور زبیر کے کہنے پہ بات سمجھ لی تم نے. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی اس کو بہت اچھے انداز سے سمجھایا تھا. جب وہ میرے پاس آ کے بیٹھا تو کچھ باتیں ایسی تھیں جن کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, اور وہ یوں کر کے بات سمجھ گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے ہماری ہر بات سمجھ جاتے ہیں. ہم اللہ کا جتنا احسان مانیں کم ہے. ہم بچوں کو جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں بچے وہ چیز بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی الگ سے بچے دے دیے ہیں یا ہم بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں کچھ چھوٹی چھوٹی سیدھی سادھی سی باتیں سمجھ میں آ گئی. ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور لوگ ہمیں بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں. تو ہم عام سے لوگ ہیں. ہم عام, جیسے ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے, وہ عام انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری ذہن دیا ہے, لیکن استعمال نہیں کرتے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس ذہن کو سیدھی سیدھی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ریزلٹس مل جاتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ان 3 ٹائمز کی, ان 3 اوقات کی, جن اوقات میں اگر آپ نے بچوں کو سمجھایا, آپ یقین کریں ایک مثالی گھرانے کی بنیاد رکھیں گے. جو دوسرے نمبر پہ میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں گا وہ تو اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ نے ذکر کیا 3 ٹائمز کا, کہ وہ 3 اوقات ہوتے ہیں جس وقت ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں, بچوں کے سمجھنے کے بعد فون آ جاتی ہے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ ٹائم جو بچوں کے لیے زیادہ صحیح ہے, زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے. وہ ہوتا ہے جب بچے سونے کے لیٹتے ہیں, یعنی آپ ان کے بستر پہ جا کے وہ لیٹ چکے ہوتے ہیں سونے کے لیے, اور مائیں جاتی ہیں. اور پھر زیادہ بچے خود تو سوتے نہیں ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ماں کو لٹانا پڑتا ہے, سلانا پڑتا ہے. اور اگر تھوڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں تب بھی ماں کو ان کے ساتھ لیٹنا پڑتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مائیں جاتی ہیں, لیٹتی ہیں, اور تصور کروں گی آج کل یہ کہانی ہے کہ وہ بچے سو رہے ہوتے ہیں, موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ ہوتی ہے واٹس ایپ گروپ چل رہا ہے, گروپ میں کیا چل رہا ہے اس پہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے, فیس بک پہ کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بچے جو ہے نا اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے آپ کی, لیکن آپ وہ ٹائم دے رہے ہوتے ہیں پورا موبائل کو. اچھا, دوسری بات ہم کل بات کر رہے تھے میں اور زبیر کہ وہ پرانے زمانے میں کچھ ڈرامے نکلے تھے. ہمیں اپنا بچپن بھی یاد آ گیا کہ اسکول سے آ کر میں دیکھتی تھی 2 بجے وہ ڈرامہ. تو مجھے یاد ہے کہ آج کل کے پیرنٹس پریشان ہیں نا بچوں کے موبائل یوز کرنے سے, بچے چیزیں دیکھ رہے ہیں, اس پہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے ہم اسکول سے آتے تھے اور کھانا کھانے سے پہلے ہوتا تھا 2 بجے ڈرامہ آئے گا, پہلے ڈرامہ دیکھنا ہے. تو کبھی اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا مما کو کہ یہ کیا ہے کہ تم آتی ہو تمہیں ڈرامہ دیکھنے کے لگ جاتی ہو. انہیں پتہ مجھے پسند ہے ڈرامہ, میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں. میں چاہے رات میں بھی ہوتا تھا کہ ٹائم ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ ڈرامے آنے ہیں, تو پوری فیملی بیٹھتی تھی اور ڈرامے دیکھتے تھے. اور کبھی کبھی اعتراض نہیں ہوا بڑوں کو کہ کیوں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, سب بیٹھتے تھے, سب دیکھتے تھے. تو اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا,
آج کل کیا ہو گیا کہ وہ سب کا نا الگ الگ ٹی وی ہو گئے، یعنی سب کے موبائل الگ الگ ہو گئے ہیں. بچے جو اپنے اس میں لگے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو نہیں پتا. ماں کیا دیکھ رہی ہے باپ کیا دیکھ رہا ہے بچوں کو نہیں پتا. یعنی وہ جو انجوائمنٹ ہوتی ہے نا سب ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے، ہنس بھی ساتھ رہے ہیں رو بھی ساتھ رہے ہیں، وہ چیز ختم ہو گئی ہے. جب بچہ سونے کے لیے لیٹتا ہے رات میں تو اب ماں جو ہے وہ اس پر موبائل میں لگی ہوئی ہے، بے شک وہ کوئی کام ہی کر رہی ہو اس وقت، لیکن بچے کے دماغ میں کیا آئے گا، وہ لیٹا ہوا وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اس کی سوچے کیا چل رہی ہے دن بھر میں اس نے کیا پتا وہ پلان کر رہا ہو کل اسے کیا شرارتیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اس وقت جو بچہ سوچتا ہے نا صبح اٹھتے وہی کام کرتا ہے وہ. لیکن آپ جو ہے اس وقت موبائل میں بیزی ہیں، اس لیے وہ جو ٹائم تھا جو آپ کو دینا تھا بچے کو آپ نے نہیں دیا. تو بچے کو سلاتے وقت اس سے باتیں کرنا، اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں زبیر؟ یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ہپناٹائز کرنا. اچھا، ہپناٹزم ایک سائنس ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اور لوگ اس پہ کرتے کیا ہیں. مطلب مثال کے طور پہ میں اپنی بیوی کو ہپناٹائز اگر کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا، میں اپنی وائف کو ایک ہپنوٹک اسٹیٹ میں لے کر آؤں گا، ایک ایسی ذہنی حالت میں لے کر آؤں گا کہ جب میں جو بھی سجیشن دوں گا یہ سجیسٹیبل ہو جائیں گی. میں جو بھی ان کو انسٹرکشن دوں گا، سجیشن دوں گا، جو بھی احکامات دوں گا، یہ سارے احکامات میرے ایکسیپٹ کر لیں گی اور جو میں ان سے کام کروانا چاہوں گا وہ یہ کام کرنے لگیں گی. یہ ہوتا ہے ہپناٹائز کرنا آسان الفاظ میں. یعنی میں ان کو ہپنوٹک اسٹیٹ میں لے کر آیا، ایک ایسی ذہنی حالت میں لے کر آیا کہ میں ان سے جو بھی بات کہوں گا اب یہ اس کو سننے کے لیے تیار ہیں. اب میں ان کو جو کچھ بھی کہنا شروع کروں گا یہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں گی اور بالکل یہ لاشعوری طور پہ ہوگا. ان کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ میں ان کے ہاتھ کر کے آ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا، جب اگلے دن سو کے اٹھیں گی تو جو باتیں میں ان سے کروانا چاہ رہا ہوں، جو باتیں میں ان سے کہلوانا چاہ رہا ہوں، وہ سارے کے سارے کام یہ کرنا شروع کر دیں گی. یہ ہوتی ہے ہپنوٹک اسٹیٹ، اور اس کو آپ کہتے ہیں کسی کو ہپناٹائز وغیرہ کرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل سی چیز ہے، بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. سیکھنا بھی پڑتا ہے لیکن کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. جتنا زیادہ ہمارا دماغ سکون میں آنا شروع ہو جاتا ہے ہم اتنے زیادہ سجیسٹیبل ہو جاتے ہیں. یعنی جتنا زیادہ ہمارا دماغ سکون میں آئے گا اتنی زیادہ ہم دوسرے کی بات ماننے کے قابل ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا، غصے میں انسان کیوں نہیں سمجھ رہا ہوتا؟ غصے میں انسان کا دماغ حالت سکون میں نہیں ہوتا، انسان کا دماغ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے. اس طرح سمجھ لیجیے آپ جس طرح دل کی ECG نکالتے ہیں اس طرح دماغ کی بھی آپ جو ہے فریکوینسی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو دماغ کی فریکوینسی کتنی ہے، الفا ہے، بیٹا ہے، گاما ہے، کتنی ہے. تو جتنی زیادہ آپ کی فریکوینسی ہوگی اتنا ہی مشکل سے آپ بات کو سمجھیں گے، اتنی ہی مشکل سے آپ کو کوئی سجیشن دینا ہو جائے گا. اس بات کو آسان کر دیتے ہیں. آسان سی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے، ایسی حالت میں اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جب انسان خوش ہوتا ہے یا پرسکون ہوتا ہے اس وقت اس کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے. جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی فریکوینسی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے اس کی فریکوینسی نیچے آ رہی ہوتی ہے وہ ہماری بات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے جب بچے سونے کے لیے لیٹتے تھے تو دادیاں، نانیاں، اماں، ابا کہانیاں سناتے تھے، اور ہر کہانی میں کیا ہوتا تھا، ایک مورل ہوتا تھا، ایک پیغام ہوتا تھا، ایک میسج ہوتا تھا. جس کا فائدہ کیا ہوتا تھا ناظرین، بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے اس سوسائٹی کے اندر. وہ کیا ہو گئی ہے، ہمارے صحیح غلط کے معیار بدل گئے. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ وہ حرام کھاتا ہے تو لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیا کرتے تھے، اس کے گھر میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے. بالکل ایسے ہی تھا. کوئی بندہ رشوت اگر لیتا تھا نا وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں رشوت لیتا ہوں یا میں بے ایمان ہوں. اب کیا ہو گیا، اب کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے. جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، جو رشوت دے رہا ہوتا ہے، جس کے پاس تھوڑے سے لگتا ہے کہ ناجائز اختیارات استعمال کر سکتا ہے، اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے. کیوں؟ دو بڑی وجوہات ہیں. ہم نے بچوں کو کہانیاں سنانا چھوڑ دی ہیں. میں بتا رہا تھا ہماری جو ٹیچر ہیں، بہت اچھی ٹیچر ڈاکٹر شاہدہ قاضی، کراچی یونیورسٹی میں ہمیں پڑھایا کرتی تھی. انتہائی قابل استاد تھیں، آج بھی لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. وہ ہم سے یہ کہتی تھیں کہ اگر تم لوگوں نے کہانیاں نہیں سنی تو تمہیں صحیح غلط کا کیسے پتہ چلے گا. یہ میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں. کہانیاں ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. دو باتیں اب ہمارے سامنے آ گئی. پہلی بات یہ کہ جب بچہ سونے کے لیے لیٹے گا تو آہستہ آہستہ فریکوینسی نیچے آ رہی ہے. جب انسان غنودگی میں ہوتا ہے نا وہ ہپنوٹک اسٹیٹ میں ہوتا ہے.
اچھا انسان ہمیشہ ہپنوٹک اسٹیٹ میں آسانی سے نہیں آ جاتا. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کا بچہ ہپنوٹک اسٹیٹ میں آ گیا, کل نہیں آیا, پرسوں نہیں آیا, ترسوں آ گیا, ایسا ہے. تو آپ جب روزانہ بچے کو کہانیاں سنائیں گے نا تو آپ کی کہانیاں آہستہ آہستہ کر کے آپ کے بچے کی شخصیت پہ اثر انداز ہوں گی. اچھا جب آپ نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ریلیکس موڈ میں آ جاتا ہے تو ہم کرتے کیا ہیں کہ پہلے بات دماغ میں آتی ہے کہ اب بچے سے نا اپنا کام نکلوانا ہے تو بچے کو ہم نصیحتیں کرنا شروع کر دے دیں گے کہ اب تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں اس طرح ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے, ان کی پرواہ کرنی چاہیے, ان کی باتیں ماننی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس وقت آپ کو بچے کو یہ بتانا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے, تم میرے لیے بہت اہم ہو. اس کو آپ پیار کریں, اس کو سمجھائیں, سمجھانے سے مراد یہ کہ بتائیں اسے کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں, تم بہت پیارے بچے ہو, تم نے آج دن بھر میں یہ اچھے اچھے کام کیے ہیں. پہلے اس کو یہ احساس ہو دلائیں کہ وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب یہ کام کر لیتے ہیں نا, دیکھیں ناظرین, پھر سمجھانا نہیں پڑتا. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ نے محبت کا احساس دلا دیا نا تو پھر بہت ساری باتیں سمجھانی نہیں پڑتی. بالکل سامنے والا خود سمجھ جاتا ہے. مطلب میرے بچے اگر مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ ہمیں کیا چیز چاہیے, ہم خود پلان کرتے ہیں ان کو مزید خوشیاں دینے کے لیے. اسی طریقے سے بچے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ماں باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں, اور ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ بات مانتے ہیں. خیر, بالکل ایسے ہی ہے. اب کہانی کی ہم نے دو باتیں ہو گئی. پہلی بات یہ کہ بچے جب ریلیکس موڈ میں آ جائے تو اس کو آپ کہانیاں سنائیں, اچھی اچھی باتیں کریں. دوسری بات کیا ہے, کہانیاں کیا کرتی ہیں, صحیح غلط کی پہچان بتاتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2, بچے کو انتہائی کریٹو بنا دیتی ہیں. بچہ کہانیاں دیکھ بھی رہا ہے, اس کا بھی اثر ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا اثر ہے, لیکن جو سننے کا اثر ہوتا ہے اور پڑھنے کا اثر ہوتا ہے وہ دیکھنے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی اچھی فلم دیکھتے ہیں, اچھی فلم, اس کا تاثر بعض اوقات 48 گھنٹے تک رہتا ہے, لیکن جب ایک اچھا ناول یا اچھی کہانی پڑھ لیتے ہیں آپ, اس کا تاثر 1.5 مہینے تک رہتا ہے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ وہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں خود پوری اسٹوری بن رہی ہوتی ہے, خود آپ کریکٹر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ اس کریکٹر کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ساری تصویریں اپنے نا, وہ پوری کہانی کی جو دنیا ہے وہ آپ نے خود سجائی ہوتی ہے اپنے دماغ کے اندر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ غیر معمولی بات ہے. کہانیاں جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, جیسے بڑا ٹاپک ہے. امریکہ میں کتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں؟ ایک سال میں آن ایوریج 12 کتابیں پڑھی جاتی ہیں. اچھا, یعنی ہر شخص ایوریج نکالیں, ایک مہینے میں کم از کم ایک کتاب پڑھ رہا ہے. اچھا, وہاں پہ خواتین زیادہ پڑھتی ہیں, وہ 14 کتابیں پڑھتی ہیں, مرد 10 کتابیں پڑھتے ہیں. اچھا, لیکن دلچسپ بات کیا ہے, 2 دلچسپ باتیں یہاں پہ ہیں, ساری ریسرچ موجود ہے. 2 دلچسپ بات یہ ہیں کہ جو CEOs یا کمپنی کے سربراہان ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں. جو جتنے چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے, چھوٹے طبقے سے متعلق جس کی جتنی چھوٹی رسپانسبلٹی ہے وہ اتنا کم پڑھتا ہے. وہ اہم ترین بات کیا ہے اس ساری بات میں, جو اہم ترین بات یہ ہے, یہ جو CEOs ہوتے ہیں یا مینیجرز ہوتے ہیں وہ پڑھتے کیا ہیں, وہ زیادہ وہ فکشن پڑھتے ہیں, وہ کہانیاں پڑھتے ہیں. اچھا, جی, اپنے بچے کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں نا آپ لوگ, تو کہانیاں پڑھوائیے, کہانیاں سنائیے. اور رات کے سوتے وقت کا جو ٹائم ہے وہ تو بہترین ٹائم ہے. اچھا, ایک اور بات دلچسپ کیا ہے, جب آپ کہانی سناتے ہیں نا تو اس سے ووکیبلری بڑھتی ہے. ووکیبلری کا فائدہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے. ووکیبلری تو آپ کی شخصیت بدل دیتی ہے. ایک لفظ اکیلا, آپ کے نیا لفظ اکیلا نہیں آتا, ایک خیال لے کر آتا ہے. اور دنیا میں ترقی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ خیالات ہوتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. میں بھی ووکیبلری کی امپورٹنس میں بات کرنا نہیں چاہ رہا, اس پہ پھر کبھی ہم کریں گے. اس پہ تو ہم نے خود ریسرچز کی ہیں اور ریسرچز موجود ہیں ہمارے پاس. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہانیاں پڑھنے سے ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے, صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے, انسان کریٹو ہو جاتا ہے, انسان حساس ہو جاتا ہے. جب کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, کہانیوں میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ جب جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کر لیتے ہیں. یہ دکھ درد محسوس کرنے والا انسان تو ترقی کرتا ہے, روحانی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اپنے بچوں کو بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں, کہانیاں سنائیں. وہ کہانی سنانے کا بہترین وقت ہے رات کو سوتے وقت. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, یعنی کھانا تو زیادہ 3 ٹائم چلتا ہے, جیسے ناشتہ ہے, دوپہر کھانا, رات کا کھانا, لیکن بات یہ کہ آپ کے گھر میں کس ٹائم پہ پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھتی ہے کھانے پہ, وہ ٹائم بہت اہم ہوتا ہے میرے خیال میں بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے. پھر دیکھیں ہر گھر میں کھانے پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ کہیں نہیں ہوتا کہ باتیں نہیں ہو رہی ہوں. تو کیوں نہ باتیں پازیٹیو ہوں,
اچھی باتیں ہوں. وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی شکایتیں دن بھر کی نا ابا سے ہو رہی ہوتی ہیں. آج اس نے یہ کر دیا, آج اس والے بچے نے یہ کیا ہے, اس نے بات نہیں مانی, ٹیچر سے شکایت آئی ہے, اس کی اسکول سے شکایت آئی ہے. تو یہ اچھا نہیں کہ اس وقت آپ بچوں کی اچھی باتیں یاد کریں, پازیٹیو باتیں یاد کریں کہ آج بچے نے یہ اچھا کام کیا ہے, اس نے آج میری اس طرح ہیلپ کی ہے. بچے دن بھر میں کتنی شرارتیں کریں لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کرتے ہیں جس پہ آپ خوش ہوں. تو میرے خیال میں وہ وقت بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو احساس دلاتے ہیں کہ تم ایک اچھے بچے بھی ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ بہت زبردست بات ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شکر گزاری, یعنی ایکنالج کرنا, تسلیم کرنا, شکریہ ادا کرنا. اور شکریہ ادا کرنا تو ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے نا, جو چیز بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے شکر ادا کریں, وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی. تو آپ کو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں, جو کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں, ہم یہ ٹیکنیک ریگولر بیسس پہ نہیں کرتے, آف اینڈ آن کرتے ہیں کھانے کی میز پہ. ویسے ہم اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں اپریسیشن کا. کھانے کے ٹائم کیا کرنا ہے آپ کو, جب بھی کھانے کے لیے آپ بیٹھیں, اب دیکھیں اتنا مزیدار کام ہوگا نا, آپ کی فیملی جس طرح سے تیزی سے چینج ہوگی. آپ دعائیں دیں گے مجھے اس ٹیکنیک کو سمجھنے کے بعد. ہوتا کیا ہے, میں چاہتا ہوں مثال کے طور پہ میرے بچے میری عزت کریں, میری اہمیت کو سمجھیں, یا یہ سمجھتی ہیں کہ چاہتی ہیں کہ بچے ان کی عزت کریں, ان کی اہمیت کو سمجھیں. اب اگر ہم اپنے منہ سے کہیں گے نا بچوں سے, ہم دیکھو کتنا خیال رکھتے ہیں, ہماری بات مانا کرو, ہم دیکھو تمہارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, ہمیں تمہارا کتنا خیال ہے, یہ سب باتیں کر کے آپ بچے کو احسان مندی نہیں سکھاتے, احسان جتانا سکھاتے ہیں. بچہ احسان فراموش ہو جاتا ہے, احسان فراموش بچہ ہو جاتا ہے. بچہ کہتا ہے میں بھی تو اتنا کرتا ہوں, آپ کو احساس ہی نہیں ہے. پھر بچہ اپنے احسانات جتانا شروع کرتا ہے, اپنے فیور جتانا شروع کرتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, دوسروں کے ماں باپ اتنے اچھے ہیں, وہ کمپیئر کرتا ہے. تو اپنی خوبیاں بتانا ویسے ہی بہت بری بات ہے, بہت خراب بات ہوتی ہے کہ انسان اپنی خوبیاں بتانا شروع کر دے کہ میں اتنا اچھا ہوں, میں اتنا اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بری بیماری سے بچائے کہ ہم اپنی تعریفیں خود کرنا شروع کر دیں. بہت خراب بات ہے. ہاں بعض اوقات آپ سمجھانے کے لیے ایک لائٹر نوٹ پہ آپ اپنی مثال دے دیتے ہیں. نیت اللہ تعالیٰ آپ کی جانتا ہے, اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو بہت اچھا سمجھیں. آپ کی نیت یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھانے کے لیے آپ کبھی کسی کو مثال دے سکتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے آپ کو, ہم جب اب اس کا کریں گے, اس کا حل یہ ہے, جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں یا جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, ہم کوشش کیا کرتے ہیں, ہم شکریہ کا کھیل کھیلتے ہیں. یعنی میں شکریہ ادا کروں گا وجیہ کا کہ یار جی آج تم نے نا بڑا مزیدار کھانا بنایا ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا اب یہ خود کہیں گی کہ میں نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے, وہ یہ چاہیں گی تعریف کی جائے, تو ایک اچھی بات نہیں ہوگی. ہم تعریف کریں گے, اب پھر باری ہوگی وجیہ کی کہ وجیہ جو ہے وہ کسی ایک چیز کی تعریف کریں گی. تو یہ کہہ دیں گی ہادیہ کی کہ ہادیہ آج آپ نے اپنا کمرہ بہت صاف ستھرا رکھا, تھینک یو سو مچ. اب ہادیہ کی باری ہے, ہادیہ کسی کی بھی تعریف کر دے گی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا جہاں ہم رہتے ہیں. پھر حرمین کی باری ہے, حرمین اپنے انداز سے شکریہ ادا کرے گی. پھر علی کی باری ہے. پھر ہم ایک دوسرے کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ہماری اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں پازیٹیو چیزیں کو دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے. ہم شکوہ شکایتوں سے اللہ کا بڑا احسان ہے بہت حد تک بچتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کی بھی تعریفیں کریں اور باہر کے لوگوں کی بھی تعریفیں کریں. تو اگر آپ نے اپنے گھر میں کھانے کی میز پہ شکر گزاری کا کلچر اپنا لیا, آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ایک شکر گزاری آپ کی زندگی کو کیسے بدلے گی. کھانے کی جو افادیت ہے وہ بڑھ جائے گی بہت زیادہ. یعنی ایک بندہ اتنی محنت سے کھانا بناتا ہے, صبح سے لے کر اس نے بعض اوقات شام تک پلاننگ ہی کرتا رہتا ہے. کھانا ہے 10 منٹ کا کھانا ہوتا ہے نا آپ کا, اور کھانا اچھا نہیں بنتا بعض اوقات. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس ساری کی ساری محنت کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات کھانا اچھا نہیں بنتا تو ہم کھانے کی تعریف نہیں کرتے, ہم محنت کی تعریف کرتے ہیں. کیا تھینک یو سو مچ, یہ تم نے اتنی محنت سے کھانا بنایا. تو ہمیں کرنا کیا ہے, سچی تعریف کرنی ہے اور ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ کس چیز کی تعریفیں کرنی ہے. آہستہ آہستہ آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, آپ کو عادت ہو جائے گی, آپ کا دماغ اس طرح سے ٹیون ہو جائے گا. بالکل مجھے یاد ہے ہم نے فرسٹ ٹائم میں پریکٹس کی تھی تو بچے سوچ رہے تھے ایک کے بعد ہیں اچھا اب کیا بولنا ہے, وہ کہہ رہے تم پہلے بول لو, پہلے تم بول لو. بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا شروع میں, لیکن جب وہ پریکٹس میں آ گیا تو پھر ہوتا نہیں پہلے میری ٹرن ہوگی, پہلے میں بولوں گا, نہیں پہلے میں بولوں گی. تو یہ پریکٹس میں آنے کے بعد پھر آپ لوگوں کے ذہن میں بہت چیزیں آنے لگتی ہیں کہ ہمیں اس چیز کا شکر ادا کرنا ہے یا ہمیں اس چیز پہ ایک دوسرے کا شکر ادا کرنا ہے.
کل کال آئی میرے پاس لاہور سے، ہمارے دوست ہیں امتیاز عبداللہ. ابھی جب میں لاہور گیا تھا میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگے یار میری نا کل رات میں آنکھ کھل گئی، رات میں آدھی رات میں آنکھ کھلی. تو میں نے کہا یار آپ کے طریقے میں عمل کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. بائی گاڈ پوری دیانتداری سے بتا رہا ہوں، وہ کہنے لگے 1.5 گھنٹے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں. پھر وہ بتانے لگے یار شکر گزاری تو بہت بڑی طاقت ہے یار. تو شکر گزاری واقعی میں بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ نے اپنی فیملی کے اندر یہ شکر گزاری کا کلچر پیدا کر لیا، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھرانے کو ایک بڑا گھرانہ بننے سے، ایک زبردست گھرانہ بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اب آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. پھر کیا مسئلہ ہے آپ کے لیے؟ خیر، تو شکر ادا کریں، شکر گزاری کی ایکٹیویٹی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جو تیسری بات ہے، تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہ جو سب سے اہم ٹائم ہے بچے کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جب بچہ صبح سو کر اٹھتا ہے. تو گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کے اسکول کھولے ہوتے ہیں تو اٹھ جاؤ، فوراً اٹھ جاؤ، جلدی اٹھو، دیر ہو رہی ہے، وین آنے والی ہے، اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گے. ایک چہکار کا ماحول ہوتا ہے گھر کے اندر. اچھا، اب بچوں کے اسکول اگر بند ہیں تب بھی بچے نہیں اٹھتے جلدی، خود سے نہیں اٹھتے، سردیاں بھی ہیں، تو پھر مائیں کیا کرتی ہیں، کچن سے آواز لگ رہی ہوتی ہے، اٹھ جاؤ تم لوگ، سو رہے ہو ابھی تک، ناشتہ نہیں کرنا، یہ کام وہ کام. مطلب بچوں کو آپ آن لائن کلاس، ہاں تمہاری کلاس ہے، اٹھ جاؤ جلدی. ایک چہکار ہوتی ہے، بچے کو اس وقت بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا یہ چہکار صبح ہو کیوں رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے ہم رات میں دیر سے سوتے ہیں. دیر سے سوتے ہیں نا، صبح اماں جو ہوتی ہیں ان کی بھی آنکھ تھوڑی دیر سے کھلتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اب بچے بھی جلدی سے اٹھ جائیں تاکہ جو کام 1 گھنٹے میں ہونا ہے وہ بس 40-45 منٹ میں جلدی سے ہو جائے کام وہ سارا. اس چکر میں آپ بچے کو وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں صبح کے وقت جو دینا چاہیے. یعنی ابھی جیسے اسکول بند ہیں تب بھی آپ جائیں بچے کے پاس، اس کو کچن سے آواز نہ دیں، جا کے آرام سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں، اس کو اٹھائیں، بیٹا صبح ہو گئی، اٹھ جاؤ، تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، شاباش جلدی سے اٹھو فوراً. نہیں، آہستہ آہستہ بہت لائٹ موڈ میں اس سے بات کریں. صبح ہی صبح جب اس کو چہکار کا سامنا ہوگا تو وہ دن بھر وہ بھی یہی کام کرے گا، ویسی چیز کی بات کرے گا، ویسے ہی آپ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا وہ. تو اس وقت بہت پولائٹلی بچے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ بچے جو ہیں وہ کبھی خود بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں علی جو ہیں وہ بس میں غائب ہوتی ہوں، حالانکہ میں اپنے روم میں ہوتی ہوں، اپنے روم میں ہوتے ہیں، لیکن بس میرے اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ تھوڑے بعد علی آ جاتے ہیں. تو علی کو میں دیکھتی ہوں فوراً جو ہے خوش ہوتی ہوں، اور اکثر زبیر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا، کون آ گیا، تو وہ علی اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے ہمارے بچے خود بھی اٹھ کے آئے ہیں تو آپ ان کو بہت وارم ویلکم کریں، گلے لگائیں، انہیں پیار کریں کہ ارے بیٹے کی صبح ہو گئی. اور اس طرح یعنی بچے کو احساس ہو کہ میں اٹھاؤں تو بہت بڑا کام ہوا ہے، میرے گھر، ہاں میں اہم ہوں، میرے گھر والوں کو میرا انتظار تھا کہ میں اٹھ کے آؤں گا. تو ایسے حرمین اور ہادیہ بھی آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں بالکل. تو بتانے کا مقصد یہ کہ بچے کو آپ امپورٹنس دیں گے تو وہ آپ کو امپورٹنس دے گا. یہ بہت اہم ٹائم ہوتا ہے صبح کا. یہ بھی دیکھیں وہی ہپنوٹک اسٹیٹ ہوتی ہے، ابھی آپ کا دماغ بالکل سکون میں ہوتا ہے، اور اس وقت اگر آپ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں یا نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اٹھتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ اگر صبح آپ کی اچھی ہو پورا دن اچھا گزرتا ہے، صبح خراب ہو تو پورا دن خراب گزرتا ہے. 20 دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. کیوں؟ ایک نیگیٹو تھاٹ جو ہے وہ مزید نیگیٹو چیزوں کو لے کر آتی ہے. نیگیٹو خیالات جو ہیں، منفی خیالات جو ہیں، وہ آپ کی زندگی کو منفی بنا دیتے ہیں. ایک منفی خیال دوسرے منفی خیال کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور مثبت خیال کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. تو شروعات اگر آپ کی مثبت خیالات سے ہو تو رات تک آپ کے دماغ میں مثبت خیالات کا ریشو بڑھ جائے گا. کوئی بھی انسان 100% نیگیٹو یا 100% پازیٹیو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اگر ریشو آہستہ آہستہ 50% سے بڑھا دیا نا پازیٹیو کا، تو وہ آپ کا پھر 50 سے 55 ہوگا، 60 ہوگا، 70 ہوگا، بڑھنا شروع ہوئے گا آہستہ آہستہ. 50 سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو صبح کے وقت اگر آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا، بھرپور ٹائم دیا، اچھا صرف اور صرف بھرپور ٹائم کتنا ہے؟ 10 منٹ. اگر ایک ماں کی 10 منٹ کی قربانی پورے گھر کو ایک پرسکون گھر بنا سکتی ہے تو کیا کوئی بہت بڑی قربانی ہے؟ صرف 10 منٹ ہے نا. آپ روزانہ صبح سو کے اٹھ کے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. مطلب آپ کیا کھلتی ہے مثال کے طور پہ 7 بجے، تو آپ 6:50 پہ اٹھ جائیں. اس سے زیادہ کوئی ڈیمانڈ آپ سے تھوڑی کی جا رہی ہے. اگر آپ 6 بجے اٹھتے ہیں تو 5:50 صرف 10 منٹ کی قربانی مانگی جا رہی ہے آپ سے. 10 منٹ کی قربانی، وہ 10 منٹ جو آپ نے بچے کے ساتھ گزار دیے نا صبح ہی صبح،
اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اور اس سے ایسے باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو لے کر آئیے, اس کو جگائیے. جب وہ جاگے گا پرسکون ہو کے پیار کر رہے ہوں اس کے پیشانی پہ, آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا یہ 10 منٹ کی جو آپ کی محنت ہے, ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کے کام کو اتنا آسان کر دیں کہ جو بعد کے 1 گھنٹے کا کام ہے وہ آپ آدھے گھنٹے میں اس کو مکمل کر لیں بچوں کے ساتھ مل کے یا ان کے کوآپریشن سے. زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو ناظرین, یہ تینوں وقت ہمارے لیے ایک بہت اہم اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتے ہیں. جب کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں ہم, سوتے وقت کا ٹائم ہے, اٹھنے والا ٹائم ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے, لیکن ان کے اندر کچھ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. تو یہ 3 اوقات ہیں کہ آپ جب نیند میں جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آہستہ آہستہ ذہن کی جتنی بھی آپ کی الجھنیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوتا ہے. پرسکون حالت میں آپ جا رہے ہوتے ہیں, جب سو کے اٹھتے ہیں تو 50 کی ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. ٹینشن میں آپ نہیں ہوتے, ٹینشن میں بچے بھی ہوتے ہیں. تو خیال رکھیے اپنے بچوں کا, اور آپ اپنے فائنل کمنٹس دیجیے تاکہ پھر ہم جو ہے اس کو کلوز کریں. دیکھیں, آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مدرس کی کال بھی آتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, لیکن نا فائدہ نہیں ہوتا. 2-3 دن تک ہم کرتے ہیں عمل, پھر اس کے بعد عمل ہونا بہت مشکل لگتا ہے. تو میں پوچھتی ہوں کہ جو ہم 2-3 دن عمل کرتے ہیں اس پہ تو کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہاں, تھوڑا چینج تو آیا بچوں میں. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمارے کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس کو ایٹ لیسٹ آپ 15 ڈیز تو آپ اس پہ کام کریں مستقل مزاجی کے ساتھ. اس کے بعد آپ بچوں سے توقع رکھیں کہ آپ ان کے اندر چینج آئے گا. ایسا نہیں کہ ہم نے جو باتیں آج بتائی ہیں آپ نے 2 یا 3 دن اس پہ عمل کیا ہو اور پھر کہا کہ نہیں بچوں میں ایسا بڑا چینج تو کوئی نہیں آیا. دیکھیں, ان کو بگڑنے میں ایک ٹائم لگا ہے, تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا ٹائم دیں. آپ بہت زبردست بات ہے. جس طرح سے ان کو ٹائم, ان کی عادتیں خراب ہونے میں ٹائم لگا ہے, عادتیں صحیح ہونے میں بھی ٹائم لگے گا, اور انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا انہیں بھی اور آپ کو بھی. تھینک یو سو مچ. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.